वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनाम रमज़ान। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त किस्म का समा यहाँ पे बन चुका था और उसी चीज़ को दोबारा से हम जोड़ते हैं और चलते हैं अलामा साहब की तरफ। सर, बातें हो रही हैं तकवा के हवाले से। तकवा में थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि हुकूकुल इबाद जो है वो बहुत एक अहम चीज़ है कि हुकूकुल इबाद की कितनी एक अहमियत है, स्पेशली जो है वो रमज़ान में। जो हम समटाइम, जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे कि हम वो चीज़ें भूल जाते हैं कि हम दूसरे का हक़ खाने से जो है वो गुरेज़ नहीं करते, हम रमज़ान में जो है वो चीज़ों को महंगा कर देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि हुकूकुल इबाद में आती हैं। उस हवाले से थोड़ा सा जी मैं अर्ज़ करता हूँ कि तकवा जो मैंने पहले गुजारिश किया था कि सिर्फ़ तकवे का ताल्लुक़ जो है इबादत से नहीं, बल्कि तकवे का जो ताल्लुक़ है वो मुआमलात से भी है। बिल्कुल। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 10% दीन इबादत में है और 90% दीन मुआमलात में है। और मुआमलात का जो ताल्लुक़ है वो मखलूक से है, हुकूकुल इबाद से। ये मुआमलात सारे हुकूकुल इबाद में आते हैं और हुकूकुल इबाद जितने भी हैं उनके बगैर भी। और रोज़े का जो एक ये भी तसव्वुर है, और रोज़ा जो हमें ये भी तालीम देता है और प्रैक्टिकल हमें ये भी सिखाता है कि जब भी आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जब अपने घर में खाना बनाओ तो थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा कर लो। क्यों? इसलिए फरमाया कि हो सकता है पड़ोस में कोई भूखा हो और कोई जो है ना वो मांगने आ जाए, कोई साइल आ जाए, तो ताकि उसकी ज़रूरत को पूरा कर सको। तो ये हुकूकुल इबाद, यानी कि हम अच्छा, हमारे दस्तरखान अक्सर हमारा इफ्तारी के वक्त बड़े अच्छे दस्तरखान होते हैं, लेकिन बहुत से घर ऐसे होंगे हमारे, ऐसे कुछ जो सफ़ेद पोश भी लोग होते हैं कि जो पानी के साथ रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए घर में खाना भी नहीं। तो वो हमें जब इफ्तारी के वक्त दस्तरखान लगाएं तो हमें ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को अपने साथ दस्तरखान में शामिल करना चाहिए। और इसी तरह हुकूकुल इबाद के साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि तकवा तो नाम इसी बात का है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक दफ़ा आके तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई भी शख्स उतनी देर तक तकवा नहीं पा सकता जितनी देर तक वो अपने नफ्स का मुहासबा नहीं कर लेता। सही, अपने नफ्स का मुहासबा नहीं कर लेता। और नफ्स का मुहासबा है क्या? हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब में आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं रमज़ान के बाद में इस चीज़ को नकल किया है। फरमाया कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अर्ज़ की हुज़ूर मुझे कोई नसीहत करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझे नसीहत फरमाया कि अपने हवास को कैद कर लो, अपने हवास को कैद कर लो। अब हवास होते क्या हैं? हवास खमसा इंसान के अंदर होते हैं, पाँच हवास हैं। तो वो फरमाया कि इन्हें कैद कर लो। अब इसकी शरह में क्या लिखते हैं? फरमाते इसे मुराद ये है कि अगर चाहते हो कि तुम्हें तकवे की दौलत नसीब हो जाए और तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, अब इस आपके फरमान का उस हदीस के साथ ताल्लुक़ देखें कि करीम आका ने फरमाया था कि कोई उतनी देर तक तकवे वाला नहीं हो सकता जब तक मुहासबा अपने नफ्स का ना करे। और यहाँ फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत की कि अपने हवास को उसे कैद कर लो, उसे अपने जो कब्ज़े में ले लो। तो जब तक इंसान अपने तमाम आज़ा को अपने कब्ज़े में नहीं ले लेता, उन्हें अपने तरीके से नहीं चलाता या अल्लाह के रज़ा के मुताबिक नहीं चलाता, तो वो अपने नफ्स का मुहासबा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, जब तक उसके कंट्रोल में ना हो। और इसे यहाँ बयान करने का मकसूद क्या है? मकसूद ये है, और ये मैंने क्यों बयान की, कि रमज़ान के महीने में जो इंसान का दुश्मन था खुला शैतान, उसे कैद कर दिया गया। अब अल्लाह ताला आज़मा रहा है कि भाई जो तुम्हें एक बहाना था कि ये शैतान हमें बहका देता है, अब मैंने उसे कैद कर दिया है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो। तो इंसान के अंदर उसका जो नफ्स छुपा बैठा है वो शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ख्वाहिशात को संवारता है, खूबसूरत बनाता है अंदर बैठकर हमारा नफ्स। फरमाया जब वो खूबसूरत बन जाती है फिर उन पर शैतान हमला करता है। ये खुद शैतान को अंदर बैठकर दावत देता है, फिर शैतान हमला आवर होता है, तो फिर इंसान बहक जाता है और गुनाह करता है। लेकिन शैतान तो अब कैद है,
تو اب انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اب حقوق العباد کو پامال کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، والدین کے نافرمان ہے بچے، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں، اسی طرح جو مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں. حالانکہ اسلام کے اندر حقوق کا جو تصور ہے بڑا وسیع ہے. اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق بتائے تو میں یہ سمجھنے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ بنا دے. یعنی کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں. اور پھر حضرت ابو الیث سمرقندی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پڑوسیوں کے تین قسمیں ہیں. فرمایا کہ پہلا وہ پڑوسی کہ جو مسلمان ہو، فرمایا اس کا تم پر ایک حق ہے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے. اور جو ہے پھر فرمایا کہ دوسری قسم فرمایا کہ وہ پڑوسی جو مسلمان بھی ہو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، فرمایا اس کے تم پر دو حق ہیں. ایک اس کا حق یہ کہ وہ مسلمان ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہ تمہارا جو ہے وہ رشتہ دار ہے، اس کا بھی تم نے حق ادا کرنا ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. تو اور تیسری چیز پھر فرمایا کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، تو لہٰذا اس لیے اس کا یہ بھی تیسرا حق یہ بنتا ہے اس کا یہ بھی حق ادا کرنا ہے. اور بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر پڑوسی کافر بھی ہو، فرمایا پھر بھی تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کے حقوق کا خیال رکھو. اللہ اکبر. یہ حقوق العباد کا اسلام نے تصور دیا ہے. پھر یہ بڑا وسیع تصور ہے حقوق العباد کا کہ اس کے اندر حقوق العباد میں یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندوں کے حقوق ہیں، فرمایا کہ وہ اتنی دیر تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا جتنی دیر تک تم جو ہے وہ ان سے معافی نہیں مانگ لیتے، بندہ معاف نہیں کر دیتا. اور فرمایا کہ حقوق اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی نے حقوق العباد کو ادا نہیں کیا اور حقوق العباد کو ادا کیے بغیر وہ مر جاتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب عدل کرے گا، فیصلہ کرے گا، تو ان بندوں کو لے کر آئے گا کہ جن کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی پہلے جو تو نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے، ان کے اس کا بدل عطا کر، اس کا بدل دے. اب اس وقت بندہ بدلہ کوئی نہیں دے سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں شامل کر دے گا، اور اس بندے کے گناہوں کو اس بندے کے نام اعمال میں شامل کرے گا. اور اس طرح اگر وہ بندہ جہنمی ہوگا تو اسے جب نیکیاں مل جائیں گی وہ جنتی ہو جائے گا، اور یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا. یعنی یہ حقوق العباد کا تصور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا، خواہ انسان خود سے توبہ بھی کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ اسی پر کرے گا کہ وہ بندہ معاف کرے. اس لیے جو حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، کسی کے حقوق کو ادا نہیں کیا، حقوق کو پامال کیا ہے، ان سے خود معافی جا کے مانگے. اور بالخصوص آج اگر ہم فیملیوں کو دیکھتے ہیں تو اکثر ہماری فیملیوں کے اندر بچے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اور والدین بھی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ایک لاشعوری طور پر. بلکہ یہاں پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہر والدین کو کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، اور یہ بھی حقوق العباد میں ہے، اور یہ ایک فیملی میٹر ہے، لیکن یہ حقوق العباد میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ والدین جو بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا اور آ کر اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا جو ہے میرے نافرمانی کرتا ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے، مجھے مارتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ بیٹے کو لے کر آؤ. اب وہ بیٹے کو لے کر آیا، تو بیٹے کو لے کر آیا تو پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تو اپنے والد کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کی نافرمانی کرتا ہے اور انہیں مارتا بھی ہے. اب اس نے کہا کہ حضور کیا امیر المؤمنین کیا والدین پر بھی کوئی بچوں کے حقوق ہیں؟ تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بالکل ہیں. پوچھا وہ کیا ہیں؟ کہ بچوں کا پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی شخص شادی کرنے لگے تو کسی بزاری عورت سے نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں بعد میں بچے کے پر لوگ انگلی نہ اٹھائیں کہ یہ فلاں کا بچہ جا رہا ہے. پھر فرمایا دوسرا حق بچے کا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے. اور تیسرا حق بچے کا یہ ہے کہ جب بچے کو تعلیم دلائے اور اس کی اچھی تربیت کرے.
اور پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اب حق یہ ہے کہ اس کی شادی کر دے، اسے بیاہ دے۔ تو اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ امیر المؤمنین میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، کہ انہوں نے جب شادی کی تو اس بات کا خیال نہیں رکھا، اور پھر جب انہوں نے میں پیدا ہوا تو میرا نام اچھا نہیں رکھا، مجھے نہ تعلیم دلائی نہ میری تربیت کی، اور مجھے ایک ریوڑ اونٹوں کا لے کر دیا اور ایک ریوڑ لے کر دیا اور مجھے چرانے کے لیے جنگل میں بھیج دیا، اور میں وہاں جب اونٹوں کو لڑتے ہوئے جھگڑتے دیکھتا ہوں آپس میں، تو میرے پاس ایک جو ان کے لیے مارنے کے لیے ایک ڈنڈا ہوتا ہے، میں انہیں مارتا ہوں، وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب میں گھر میں اپنے ماں اور باپ کو دیکھتا ہوں کسی بات پر تلخ کلامی ہو جاتی ہے، جھگڑ پڑتے ہیں، تو میں ڈنڈا اٹھاتا ہوں، مارتا ہوں، کیونکہ میں نے سیکھا یہ ہے۔ اگر میری تربیت کی ہوتی تو میں آج ان کا فرما بردار ہوتا، نہ انہیں تعلیم دلائی نہ میری تربیت انہوں نے کی۔ اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ فرمایا پہلی چیز فرمایا اپنے بچوں کو ادبوا اولادکم، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اور دوسری چیز فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اور تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، سبحان یہ دلاؤ۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں آقا تو جہاں سے اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں فرمایا کہ 3 بیٹیاں ہوں انہیں اچھی تعلیم دے، اچھی پرورش کرے، اور اس کے بعد انہیں بیاہ دے۔ فرمایا کہ میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں، حضور نے ہاتھ اٹھایا، 2 انگلیاں کھڑی کی، پھر انہیں آپس میں ملا دیا، فرمایا میں اعلان کرتا ہوں وہ شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ تو پھر ایک صحابی اٹھے، حضور اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پھر ایک صحابی اٹھے، حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں بھی نہ ہوں، فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ ایک صحابی اٹھے، حضور اگر کسی کی 1 بیٹی بھی نہ ہو، فرمایا وہ بہنوں کے ساتھ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دلائے، انہیں بیاہ دے، تو فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے، اور حقوق العباد کا آغاز گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ سب سے پہلے والدین کا حق اولاد ادا کریں، تو اس سے پہلے والدین اپنی اولاد کا حق ادا کریں۔ جب اس طرح تربیت ہوگی اور پھر ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا، وہی پھر بچے جب بڑے ہوں گے تو والدین کے باادب بھی ہوں گے، وہی جب باہر نکلیں گے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں گے۔ اور اگر ہر گھر، کیونکہ ایک گھر کسی بھی ملک کی جو ایک اکائی ہوتا ہے، اور اگر ہر گھر کے اندر یہی حقوق ادا کیے جائیں، اس طرح اچھی تربیت بچوں کی جائے، انہیں تعلیم دلائی جائے، اور انہیں نہ صرف پیسہ کمانے کے لیے تیار کیا جائے بلکہ انہیں قوم کے لیے، معاشرے کے لیے تیار کیا جائے، انہیں اسلام کے لیے تیار کیا جائے، انہیں عملی طور پر ایک اچھا انہیں اسلام کا جو ایک اچھا نمونہ بنا کر پیش کیا جائے، اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، انہیں اسلام کے لیے تیار کیا جائے، اور انہیں ان کا آئیڈیل وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا جائے۔ اور اگر اس طرح ہمارے گھروں کا ماحول ہو جائے، پھر یہی معاشرہ جنت نظیر ہو، گھروں کا ماحول بھی جنت نظیر ہو، اور اس کا آغاز جو حقوق کا آغاز ہے وہ گھر سے ہوتا ہے، اور اپنے ہر شخص کو چاہیے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرے، اور پھر جب گھر سے کرے گا پھر وہی بچے باہر نکلیں گے تو معاشرے کے اندر پھر خود بخود وہ حقوق کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ بالکل، بلکہ قبلہ آپ کی جتنے بھی باتیں ہوئی ہیں اس میں ہر لائن میں ایک دعا تھی، اور جو حقوق العباد ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقویٰ پہ بات ہو رہی ہے قبلہ، میں چھوٹا سا سوال ہے، اس کا 2 لفظی آپ نے صرف جواب دینا دیکھنے والوں کے لیے، یہ بڑا خوبصورت کہہ لیں اس کو سوال ہے، تقویٰ کے جو لفظی معنی۔ جی، تقویٰ کے لفظی معنی 2 معنی علماء نے بیان کیے تقویٰ کے، ایک معنی ہے بچنا اور دوسرا معنی ہے خوف خدا۔ اور اگر اس کو ہم اس میں تطبیق پیدا کریں اور اسے اکٹھا بیان کریں تو اس کا یہ مفہوم بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے ہر اس کام سے بچا جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا، وہ تقویٰ کہلاتا ہے۔